جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استطاعت ہونے کے بعد، مالک نصاب ہونے کے بعد جس نے قربانی نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس کے لیے دنیا میں یہ وعید ہے تو آخرت میں اس کا عذاب اور ہے۔ تیسری چیز جو پروپیگنڈا کیا پھیلا ہوا ہے قربانی کو لے کر، ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام کے خلاف کچھ بھی بات پھیلانے کے لیے لوگوں کو صرف ایک چھوٹی سی سوئی چاہیے کہ ان کا ایک پھیلایا ہوا یہ پروپیگنڈا کہ لاکھوں ہزاروں اینیملز اس میں کاٹ دیے جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، خون بہایا جاتا ہے، اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیوت چیزوں کو مار دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، لوگ یہ باتیں تو صرف اور صرف اسلام کے خلاف کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں دنیا کے تقریباً مذاہب میں قربانی کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اکثر دینوں میں وہ الگ الگ انداز ہے، کہیں بلی چڑھانا ہو گیا ہے، کہیں دیوتا کو کچھ پیش کرنا ہو گیا ہے۔ قربانی کا کئی جگہوں پر یہ کانسیپٹ موجود ہے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں جھانکتا تھوڑی نہ، دوسرے کے گھر میں جھانکنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے۔ اسلام کی قربانی لوگوں کو نظر آتی ہے کہ مسلمان جتنا پریکٹیکل ہے اپنے دین پر، دنیا میں کوئی بھی اپنے دین پر اتنا پریکٹیکل نہیں ہے۔ کوئی بھی اپنے دین پر اس طرح پابندی سے عمل کرنے والا ملتا نہیں۔ جلن اسی بات کی تو ہے کہ کوئی پوسٹر نہیں لگاتے، کوئی اعلان نہیں کرتے، اور جمعہ میں پوری صفحے ان کی بھری نظر آتی۔ کون تمہیں پرچار کر کے جمعہ میں بلاتا ہے؟ وہ خالق کائنات کی طرف سے تمہارا جو لگاؤ ہے، وہ جو تمہیں کھینچ کر گھروں سے مسجدوں میں لاتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس کے باوجود جمعہ میں کوئی بھی مسجد ایسی نہیں ہوگی جو خالی پڑی ہوئی۔ مسلمان آج کے دور میں بھی اپنے دین پر عمل پیرا ہے، اور یہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے دوسروں کے لیے۔ اسی طرح قربانی کے ایام آتے ہیں تو کچھ ماڈرن خیالات والوں کو لا کر کے ہمارے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایسی میٹھی میٹھی باتوں کے ذریعے سے تمہیں لبھانے کی کوشش کریں۔ اتنے پیسے خرچہ کرنے کے، 40,000 کا 50,000 کا بکرا لینے سے بہتر ہے کسی غریب کو مدد کر دیا جائے، کسی کا گھر بنا دیا جائے، کسی کا راشن پہنچا دیا جائے۔ میاں وہ سال بھر ہم کرتے ہیں الحمدللہ، قربانی کے دنوں میں ہی کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دن، یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12، یہ 3 دنوں کے اندر حضور فرماتے ہیں کوئی عمل دنیا میں قربانی سے زیادہ اہمیت اللہ کے نزدیک نہیں رکھتا۔ کوئی عمل اللہ کو اس سے زیادہ پیارا نہیں ہے قربانی۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، لوگ ہمیں ظالم کی شکل میں پیش کرتے ہیں کہ کاٹ دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اگر کاٹیں، اپنی خواہش کے لیے کاٹیں تو حرام ہے، اور جس نے خود جان ڈالا ہے اس کے حکم پر کاٹیں تو یہ حرام نہیں ہے، یہ اس کے حکم کی فرمان برداری ہے۔ ایک بات یاد رکھو، جانور تو یہ بکرا ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں یہ الگ۔ جو مچھلی کھاتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے شکار کرتا ہے کہ اپنی تفریح قلب کے لیے، تو اس مچھلی کا شکار کرنا بھی حرام ہے۔ ہاں، کھانے کی نیت ہے، تجارت کی نیت ہے، تو مقصد کے تحت اگر مچھلی پکڑ رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ اسلام یوں ہی کسی چیز کی جان لینا اور خون بہانے کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور اس نے کائنات کو جس انداز سے بنایا ہے، ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے، جس کی وجہ سے یہ قربان کیے جاتے ہیں۔ اور اگر میں کہتا ہوں سارے جانوروں کی قربانی بند کر کے دیکھ لو، پھر جانور ہی رہیں گے، تمہارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی یہ قربانیاں تو سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے نا، جو ایک دن کی جاتی ہیں، 10ویں ذی الحجہ سے 12ویں کو۔
اگر نوجوانوں میں ایک دعوت دیتا ہوں، جاؤ آج تو اے آئی کا زمانہ ہے، کچھ بھی پوچھو تو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا سارا ڈیٹا، ذرا یہ بھی ڈیٹا نکال کر کے دیکھ لو کہ سال بھر میں KFC میں کتنی چکن ذبح ہوتے ہیں پوری دنیا بھر میں پر ڈے۔ میکڈونلڈ صرف چکن ہی نہیں بیچتا، گائے کا گوشت بھی بیچتا ہے پوری دنیا بھر میں، جس کو یہاں پر بھی بہت سینے سے لگا کر کے رکھے گئے ہیں، پوری دنیا بھر میں ان کا استقبال ہے، کیونکہ امریکن کمپنیاں ہیں، باپ دادا کی کمپنیاں ہیں، ان کو کوئی آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ اور انٹرنیٹ کے ڈیٹا کے حساب سے پر ڈے 68,000 گائے تو میکڈونلڈ ذبح کرتا ہے، پر ڈے کی بات کر رہا ہوں، سال بھر کی نہیں، سال بھر ان کا ڈیٹا بہت زیادہ ہے، ملینز میں ہے، اور 1 بلین سے زیادہ چکن وہاں پر بھی قربان ہوتی ہیں جو فرائیڈ چکن کھاتے ہیں۔ یہ تو ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں، ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں۔ تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کمپنیاں اتنے جانوروں کو ذبح کرتی؟ نہیں، بقرعید کے دن سب کے سینگ نظر آتے ہیں، جانوروں کی محبت امڑ امڑ کر کے آتی ہے، سال بھر جو قربان ہو رہے ہیں۔ کبھی کسی نے آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ سارے آؤٹ لیٹس بند کیوں نہیں کر دیے جاتے، یہ ساری دکانیں کیوں نہیں بند کر دی جاتی جو سال بھر ذبح کر رہے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے میکڈونلڈ یہاں نہیں ذبح کرتا گائے کو، کیونکہ یہاں پتہ ہے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جا کر دیکھیں، سب جگہ پر بیف آسانی سے ان کے ہاں ملتا ہے۔ میں یہ باتیں صرف اور صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، پھیلایا ہوا پروپیگنڈا کیا ہے، جانوروں سے محبت یہ سکھائیں گے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک خاتون کو میں نے جہنم میں دیکھا، کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں وہ عبادت گزار تھی، زاہدہ تھی، پرہیزگار تھی، لیکن ایک بلی پالی ہوئی تھی، اور اس نے کبھی عبادت کرنی ہوتی تو 2 دن 3 دن تک اپنے کمرے میں گوشہ نشین ہو جاتی تھی اکیلی، اور اس نے اپنی بلی کو ایک جگہ پر گلے سے رسی لگا کر باندھ دی، اور 3 دن تک وہ اپنی عبادت میں رہی، مصروف رہی، اور 3 دن کے بعد اسے خیال آیا تو جا کر دیکھی بلی مر چکی تھی۔ حدیث پاک میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عبادت کرنے والی عورت کو جہنم میں بھیج دیا، جو میری مخلوق پر رحم نہیں کرتا وہ رحم کے قابل نہیں ہے۔ یہ سکھائیں گے ہمیں جانوروں پر رحم کرنا۔ ہم جس جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی جانور کو ظلم کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے یہ ہے کہ جانور پر ظلم کرنا ذمی پر ظلم کرنے سے بڑا ہے۔ اور ذمی کیا ہے؟ ذمی وہ جو مسلمانوں کے ملک میں امن کے ساتھ رہنے کے لیے ریکویسٹ کیا ہوا ہو اور اسلامی حکومت اسے امن دی ہوئی ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ بڑا ظلم ذمی پر ظلم کرنا ہے، اور اس سے بڑا ظلم جانور پر ظلم کرنا ہے۔ یہ میرے آقا کے فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، جو یہ پھیلایا جاتا ہے کہ جانوروں پر ظلم، سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بات میں پڑھ رہا تھا، حجت الاسلام، جن کی کتابیں پڑھ کر کے لوگ اللہ کے ولی بن گئے۔ امام غزالی کا نام سنا ہے؟ اتنی کتابیں انہوں نے لکھا، تصوف کے امام ہیں، علم کلام کے امام ہیں، منطق کے امام ہیں، فقہ و تصوف کے امام ہیں، بے شمار علوم و فنون کے دریا بہائے ہیں۔ اس حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ امام غزالی فرماتے اللہ نے مجھے بخش دیا، میری لکھی ہوئی کتابیں، میری عبادتیں، ہزاروں کو جو میں نے پڑھایا وہ شاگرد، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے نہیں، بس ایک کام کی وجہ سے۔ پوچھا وہ کون سا کام؟ کہا ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا اور سیاہی میں قلم ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا، اور سیاہی جو بنتی تھی وہ پھلوں کے رس سے نکال کر کے، اور لکڑی کا قلم اس میں ڈبو کر کے لکھا جاتا تھا۔
تو میں لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی آ کر سیاہی پر بیٹھ گئی. میں اپنا قلم روک لیا کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسی ہو، پی کر چلی جائے. کافی دیر تک وہ مکھی اس سیاہی پر بیٹھی رہی اور پی کر کے جب وہ اڑ گئی تو پھر میں اپنا قلم چلاتا رہا. یہ بات تو زندگی میں آئی اور گئی. میں نے تو اس کو چھوٹا سمجھا تھا، لیکن میری موت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اٹھا کر فرمایا، جس نے میری چھوٹی مخلوق پر رحم کیا، بس اس نیکی کی بنیاد پر میں تجھے جنت عطا کرتا ہوں. ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر، ایک جانور پر رحم کرنے کی بنیاد پر. اور حدیث پاک میں، صحیح حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک طوائف تھی جس نے مرتے ہوئے کتے کو بچایا تھا پانی پلا کر، اور اس بنیاد پر اس کی بخشش ہو گئی. طوائف تھی اور رحم کیا جانور پر تو اس کی بخشش ہو گئی. میں اسلام کی وہ چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں جو دنیا تمہارے سامنے یہ چیزیں لانے سے عاجز ہے اور قاصر ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانور پر اگر تم نے ظلم کیا ہے تو جس طرح سے ظلم کرو گے قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اٹھے گا اور اسی طرح سے اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا. وہ تمہیں مارے گا قیامت کے دن اور بدلہ لے گا. یہ بھی حدیث پاک میں. جانور پر ہمیں اس کے چہرے پر مارنے کا حکم نہیں ہے، اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اونٹ پالتے تھے. کہا ایک اونٹ بہت سرکش ہو گیا ہے، اور جب اونٹ سرکش ہو جاتا ہے نا، کسی کی کھوپڑی کھینچ لیتا ہے. وہ اسی وقت سر کو پکڑ لیا تو آدمی وہیں ختم ہو جائے. وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، حضور کے پاس آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں حضور جب چلنے لگے تو ہمیں خوف ہوا، ڈر ہوا کہ یہ اونٹ بدک گیا ہے، سرکش ہے، کہیں کچھ نقصان نہ پہنچا ہے. اور تنہا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے چلے گئے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمت للعالمین ہے، سب کی رحمت بن کر آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب گئے تو اونٹ کوئی سرکشی نہیں کیا، کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کے پاس اپنا منہ کرتا ہے اور اپنی زبان کو چپڑ 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 کرتے ہوئے اپنی زبان ہلا رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے سنتے جا رہے ہیں جیسے کسی دانشور کی بات سن رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے. یہ سرکش اس لیے ہوا کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور کھانا اس کو کم دیا کرتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ جو بدو تھے، جو اونٹ کے مالک تھے، انہوں نے چہرہ جھکا لیا اور کہا وعدہ کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا اور اس کا چارہ، اس کے کھانے کا انتظام روزانہ کیا کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی رسی پکڑی اور مالک کو دے دیا. پھر وہ اونٹ اسی طرح تابعدار ہو کر نکل پڑا. یہ اسلام میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو. ان کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا حکم نہیں ہے. اور دنیا یہ پروپیگنڈا پھیلائی ہوئی ہے کہ یہاں جانوروں کو کاٹا جاتا ہے. جو ذبح کرنے کا حکم ہے وہ اللہ کے حکم سے. میرے رب تبارک و تعالیٰ نے خود جان ڈالی. ہماری جان کا بھی وہی مالک ہے، جانوروں کے جان کا بھی وہی مالک. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہمیں چونٹی مارنے کی بھی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستو، بھائی اور بہنوں، جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم و فقیر اعظم یعنی مفتی سلمان ازہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کے لیے میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم. آپ اگر ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آ چکے ہیں تو آپ سے گزارش سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر دن آپ کو اسی طرح کا ایک اچھا پیغام ملتے رہے. الحمدللہ ابھی آپ نے تو ہم سے بہت بڑے عالم یعنی مفتی سلمان ازہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر چکے ہیں. تو ابھی ہمارے نزدیک اور آپ کے نزدیک بہت ہی جلد ایک بڑا تہوار آنے والا ہے جو کہ عید الاضحیٰ یعنی بقرعید. تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ قربانی یعنی قربانی دینا کن کے اوپر واجب ہے، کن کے اوپر فرض ہے، کن کے اوپر سنت ہے، کن کے اوپر مستحب ہے؟ یہ سب آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے، مکمل طریقے سے مفتی سلمان ازہری صاحب نے بہت بڑی پیغام دے دیے کہ کون ایسا مسلمان ہے جس کے اوپر عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے. تو آپ کو اچھے طریقے سے
मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने आपको बता दिया। बस थोड़ी सी मेरी बात को सुन लीजिएगा, इसके बाद इस पैगाम को तमाम हमारे कौम के नौजवान तक शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, कुर्बानी किन के ऊपर वाजिब है ना? जो मालदार हो, जो मालिक निसाब हो, जिसके पास धन दौलत हो, जिसके पास बंगला हो, जिसके पास खजाना है, उसके ऊपर कुर्बानी करना खस्सी का वाजिब है। समझ गए बात को? अब देखिए, रह गई बात कि अगर आप मालदार थे पहले और आपके पास अचानक से पैसा खत्म हो गया, तो क्या आपके पास वाजिब नहीं है? आपके ऊपर वाजिब नहीं हुआ है? आप किसी से कर्जे लेकर और कुर्बानी करने के बाद उसका कर्जा को अदा कर देंगे। समझ गए? अब देखिए मेरे बड़े भाई, कुर्बानी करना ये वाजिब है। जो मालिक निसाब है वो कुर्बानी कर सकते हैं। देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, जो मालदार है, जो मालिक निसाब है, अगर वो कुर्बानी नहीं करता है ना, तो वो ईदगाह से दूर रहे, वो ईदगाह की तरफ आए ना। इतनी बड़ी अल्लाह अकबर कुर्बानी का अहम है। तो आप अल्लाह के राह में खर्च कीजिए, ये आपका फायदा होगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। आपको अच्छी तरीके से मालूम चल गया कि पहले कुर्बानी किसके नाम से होना चाहिए, कुर्बानी किन के ऊपर वाजिब है। और तो कुर्बानी से पहले इस बयान को एक मरतबा जरूर सुनिएगा, और सुनने के बाद तमाम हमारे कौम के नौजवान तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो मालिक निसाब है, जो कुर्बानी नहीं पेश करते हैं, वो गुनाहगार हो जाते हैं, तो वो जल्दी से कुर्बानी पेश करेंगे। और कुर्बानी से पहले इस बयान को सुन लीजिएगा। और पहले कुर्बानी किसके नाम से देना चाहिए? जो मालदार हो, जो मालिक निसाब हो। ऐसा नहीं है कि पहले अपने अब्बू के नाम से करेंगे, अम्मी के नाम से करेंगे, नहीं। अगर हमारे ऊपर वाजिब है, हम मालदार है, तो हमारे ऊपर वाजिब है, हम मालदार है तो हम कुर्बानी पेश करेंगे। समझ गए? तो पहले कुर्बानी किन के नाम से होना चाहिए?